محترم حاضرین، میں نے سورہ مدثر سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ کل قیامت کے دن جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا اور جہنمی لوگ جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ جہنمی لوگ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر ڈال دیا؟ تجھے جہنم کے اندر کس چیز نے پہنچا دیا؟ کس بات نے، کس کام نے، کس عمل نے تمہیں جہنم تک لے کر کے آیا؟ تو جہنمی لوگ جواب دیں گے اس وقت، صرف ایک ہی جواب ہوگا، سب سے پہلا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے لیکن کبھی کبھار پڑھ لیتے تھے، کبھی مغرب کی، کبھی ظہر کی، کبھی عصر کی، کبھی عشاء کی، کبھی فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، پابندی کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے خطبہ جمعہ کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ایک نصیحتیں کی تھی وہ نماز کے تعلق سے بھی تھا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك لمن عزم الامور، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کرنا، نماز کی ہمیشہ پابندی کرنا، نماز کے اندر کسی طرح کی کوتاہی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اس کے اندر کسی طرح کی غفلت نہ کرنا، نماز پڑھتے رہنا اور ساتھ ہی کیا کرنا ہے؟ بھلائی کا بھی حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی شرابی ہے، کرابی ہے، جواری ہے، تاش وغیرہ کھیلتے ہیں یا اسی طریقے سے دیگر برائیوں کو انجام دیتے ہیں تو ہمیں اس کی جو ہے بھلائی کا حکم دینا ہے، یعنی نیکی کی طرف اسے بلانا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے۔ اور اس راستے میں جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں تو اس کے اوپر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ صبر کرنا کا ان ذلک لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے، جس کے پاس ہمت ہے، جس کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، وہی صبر کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس ہمت نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ بھلائی کا بھی حکم نہیں دے سکتا ہے، بڑا برائی سے بھی منع نہیں کر سکتا ہے، اور جو مصیبتیں آئیں اس کے اوپر وہ صبر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ صبر کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس ہمت ہو، اور وہی لوگ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم دین کی باتیں لوگوں کو بتائیں گے، قرآن و سنت کی باتیں بتائیں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ گویا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں ہو سکتا ہے ماریں گے، برا بھلا کہیں گے، اگر ہم نماز کی طرف بلائیں گے تو ہمیں 10 باتیں بولیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر میں گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو خون سے لہو لہان کر دیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں جا کر کے خون جم گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دین کی دعوت بھی دیا اور ساتھ ہی مسجد قباء کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ وعد سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے جہنمی لوگ جب جہنم کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلا سوال جنتی کریں گے تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر ڈال دیا؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر وہ جواب دیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بلکہ دنیاوی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، گھروں میں بیٹھ کر کے، دکانوں میں بیٹھ کر کے، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے ہم اسی طرح سے گپے مارا کرتے تھے، بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ یہ بات بھی کہیں گے کہ ہم کل قیامت کے روز کو جھٹلاتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، جبکہ قیامت قائم ہو چکی ہے، قیامت آ چکی ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس ملک الموت کے فرشتے کو بھیج دیا۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا، پتہ چلا کہ
جنتی لوگ جہنمی سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کریں گے. ہمیں اس میں ذرہ برابر بھی سستی کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ جیسے ہی آذان کا وقت ہو جائے آپ آذان کا انتظار نہ کریں، وقت ہو جائے آپ مسجد آنے کی کوشش کریں، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور جو بھی ذکر و اذکار ہو آپ اس ذکر و اذکار میں لگ جائیں. گویا کہ آذان تو آدمی کو بلانے کے لیے دیا جاتا ہے. بعض جگہ پہ جو ہے اوقات کو دیکھ کر کے یا ٹائم دیکھ کر کے آدمی آذان دیتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، جہاں بھی وقت مل جائے، آذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، فوراً مسجد کی طرف آئے، ذرہ برابر بھی سستی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے نماز کا سوال کرے گا. حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے تعلق سے سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا سوال کیا جائے گا. گویا کہ جس کی نماز ٹھیک نکلی، درست نکلی، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا اور وہ نجات پا جائے گا. جس کی نماز درست نہیں نکلی، جس کی نماز صحیح نہیں نکلی، وہ سارے عملوں کے اندر ناکامیاب ہو جائے گا، وہ فیل ہو جائے گا اس ایگزامینیشن میں. اگر جس نے اس نماز کے اندر کامیابی حاصل کر لی، گویا کہ تمام کی تمام منزلوں میں بھی وہ کامیابی حاصل کر لیں گے. اور سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے قبر کے اندر بھی سوال کیا جائے گا. فرشتے آپ کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے. تو سب سے پہلے اگر کوئی آدمی نمازی رہیں گے وہ کہیں گے رکو مجھے پہلے نماز پڑھنے تو پھر تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. فرشتے چھوڑ دیں گے، اس سے کوئی بھی سوال آگے نہیں کریں گے. اور جو جواب نہیں دیں گے یا نمازی نہیں رہیں گے تو فرشتے اس سے سوال کریں گے من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ من دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من رسولک کا، تمہارا رسول کون ہے؟ جس کے پاس جانکاری ہوگی وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہے، اور میرا دین جو ہے اسلام ہے، اور اسی طریقے سے میرا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کے اندر پابندی کریں، نمازوں کے اندر کسی طرح کی